الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، اہل اسلام کے لیے، ہم سب ہی تعزیت کے مستحق ہیں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی پوری زندگی انسانوں کو اللہ سے ملانے کی محنت کرتے رہے۔ اللہ کی رضا کا جذبہ، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑے انجینئر تھے، اور ایک کتاب جا کے مختلف علماء کرام سے پڑھی، پھر پورے عالم کا کورس کیا۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی خدمات ان سے لی۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے ہمیشہ امت کو اتحاد کی طرف دعوت دی، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کرنا، درود پاک کا اہتمام کرنا، اور مختلف آپ نے کتابیں لکھی، مختلف واعظ و نصیحت فرماتے رہے، اور بہت بڑے جماعت، علماء کی جو جماعت ہے اس کے آپ سربراہ بھی رہے، اس کے آپ خلیفہ بھی رہے، اور آپ نے ان کو خلافت بھی دی۔ تو خاص طور پر تزکیہ نفس جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز تھا، مقاصدوں میں اس میں ایک خاص مقصد سورہ بقرہ آیت نمبر 129، اسی طرح آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی کہ آپ تزکیہ نفس کرتے تھے، یعنی حسد، کینہ، بغض، جن کو اندرونی بیماریاں کہا جاتا ہے، اخلاقی پہلو کے حوالے سے آپ امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے سرمایہ تھے، اور آپ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیش کی، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا عشق پیدا کیا، عشق کے رسول پر مختلف کتابیں لکھی، عشق رسول کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کو پیوست کیا، اور تقریباً 50 کے قریب آپ کی جو خطبات ہیں وہ آپ کی چھپی ہوئی ہیں۔ اور خاص طور پر بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی ساری زندگی آپ نے آپ کو فقیر کہتا رہا، آپ نے آپ کو مٹا کے رکھا، لیکن رہتی دنیا تک اللہ رب العزت نے ایسی ولایت ان کو عطا فرمائی کہ بہت بڑے بڑے حضرات ان کی ولایت تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اس ضمن میں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں، کوئی ہماری گفتگو سے یہ نہ سمجھے کہ یہ پیروں اور فقیروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پیر وہ اللہ کا ولی ہے جس کی زندگی میں توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی محبت ہو۔ ہاں، اس پیر کے ہم منافی ہیں جو قبروں پر سجدہ کراتا ہے، اور قبر پرستی اور مختلف قسم کی توحید و بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور قبر کے اندر وہاں قبر سے نمک چاٹنا اور قبر کے پتھر چاٹنا، یہ البتہ سچا پیر اس چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔